السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز کے ایک بزرگ کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے پہلے حصے میں صفحہ نمبر 40 پر ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ شیراز کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ خود اس واقعہ کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے یہاں یعنی میری بیوی کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت میرے پاس خرچ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اور موسم بھی بہت سخت سردی کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا اور میں بہت فکر مند تھا، اور پھر اسی فکر میں رات کو سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یعنی کیوں فکر مند ہو؟ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح اٹھتے ہی ایک مجوسی کا نام لے کر فرمایا کہ فلاں مجوسی کے یہاں جانا۔ مجوسی کہتے ہیں بت پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کا، ایک مجوسی کا، ایک آتش پرست کا نام لے کر فرمایا کہ تم فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تجھے دے دے، یعنی میرا حکم پہنچانا اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ہاتھ تمہیں یہ حکم پہنچایا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو جب بیدار ہوئے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیسے سناؤں؟ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا آپ کی شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ اسی سوچ بچار میں، اسی فکر میں پورے دن رہے کہ میں اس کے گھر کیسے جاؤں، کیسے یہ بیان کروں۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا اور پھر رات آئی، دوسری رات پھر جب وہ سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس خیال کو چھوڑو، یعنی تمہارے ذہن میں جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ایک مجوسی ہے اور وہ ایک مجوسی کیوں کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات سن کر اس پر یقین کرے گا، تم اس خیال کو چھوڑو اور اس مجوسی کے پاس صبح کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھے اور صبح ہی اس مجوسی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھتے ہی کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے، بڑا حیران ہوئے۔ پھر جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا اور یہ بھی اسے نہیں جانتے تھے، یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے، اس لیے شرما گئے اور کچھ نہیں کہہ سکے۔ تو اس مجوسی نے خود ہی پوچھا، وہ بولا کہ بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ اس پر حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ بولے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس پر اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا۔ حضرت فاش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس مجوسی نے جب اپنا ہاتھ کھولا تو کہا کہ لو، یہ 20 دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال رکھے تھے اور آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دینار لے لیے اور اس مجوسی سے پوچھا کہ بھائی، میں تو بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں،
مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا؟ تو وہ مجوسی بولا کہ میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے، یعنی اسے بہت سخت حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ چنانچہ میں 20 دینار لے کر تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی زبانی یعنی حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ وہ بزرگ جو خواب میں آئے تھے وہ کس حلیہ کے تھے، ان کا چہرہ مبارک، ان کا حلیہ مبارک کیا تھا، تو اس مجوسی نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا پورا اس نے بیان کیا۔ حضرت فاش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس مجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر توقف کیا، خاموش رہا، سوچتا رہا تھوڑی دیر، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ مجوسی حضرت فاش رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر آیا اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر وہی نہیں، اس کی بیوی، اس کی بہن اور اس کی جو بھی اولاد تھی، اس کا پورا گھرانہ، پورا اس کا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔